الرحیم۔ صحت و تندرستی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت اور انعام ہے، اور ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے وہ کیا ہے؟ صحت ہے۔ اچھا، اس وقت جو ہے نا سب سے زیادہ جو ہے نا مسلمانوں کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی صحت و تندرستی کا خیال رکھیں، کیونکہ دنیا کے حالات جو ہے نا دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آگے جنگیں ہوں گی، بڑے بڑے مسائل آئیں گے، تو اگر ہماری جسمانی صحت اچھی نہیں ہوگی تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ایمان تو ویسے ہی ہمارا کمزور ہے، اور صحت بھی کمزور ہو جائے اللہ معاف کرے تو اس کے نتیجے میں اور مسائل پیدا ہوں گے۔ تو سب سے زیادہ تو ایمان کی آبیاری کی ضرورت ہے، ایمان کو ترقی دینے کی ضرورت ہے، اور ایمان کے بعد صحت کا خیال رکھیں گے۔ تو صحت کے حوالے سے ہم آپ کو چند چیزیں بتانا چاہتے ہیں جو بہت اہم ہے نا۔ صحت کے لیے دیکھیں، صحت کی دو قسمیں ہیں جو آپ لوگ جانتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں جسمانی صحت اور ایک کو ہم کہتے ہیں ذہنی صحت۔ تو اگر ایک شخص جو ہے اس کی ذہنی صحت بہت اچھی ہو تو اس کی جسمانی صحت بھی بہت اچھی ہو، اور جسمانی صحت کا تعلق ذہنی صحت سے بہت گہرا ہے۔ ذہنی صحت انسان کی بہت اچھی ہونی چاہیے، یعنی اس کو مضبوط ہونا چاہیے، اس کے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے، اس کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، اور ذہنی صحت کا وہ لوگوں کا ہمدرد ہونا چاہیے، ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ تو ذہنی صحت جو ہے نا، ہمیں اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ذہنی صحت۔ ذہنی صحت کو اولویت حاصل ہے، اور ذہنی صحت کے بعد آتی ہے جسمانی صحت۔ اچھا، ذہنی صحت کے حوالے سے چند اصول میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ نمبر 1، ذہنی صحت کا پہلا اصول ہے بامقصد زندگی۔ بامقصد زندگی، اگر جس کی بے مقصد زندگی ہے تو اس کی ذہنی صحت اچھی نہیں ہے۔ بامقصد زندگی، مثلاً میرے پاس ایک مارکر ہے، تو مارکر جب تک لکھتا رہے گا یہ میرے کام کا ہے، اور مارکر لکھنے کا کام بند کر دے، خشک ہو جائے، اس کو میں اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دوں۔ ایک مارکر کا بھی کوئی مقصد ہے۔ تو حضرت انسان جس کو اللہ نے بنایا، اور انسان اللہ کی حسین مخلوق ہے، تو اس کی زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے۔ تو ہمارا مقصد ہمیں جو بتانے والا ہے اس نے بتایا کہ زندگی کا مقصد ہے عبادت کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنات کو اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب دنیا کے وہ تمام انسان جو اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کریں گے، اللہ نے ان کے لیے ڈسٹ بن بنایا۔ اللہ کے ڈسٹ بن کا نام ہے جہنم، دوزخ۔ ان سارے لوگوں کو جو اپنا مقصد پورا کر کے نہیں گئے دنیا سے، تو ان کے لیے ڈسٹ بن ہے دوزخ۔ اور دوزخ کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ دوزخ جو ہے نا وہ ہزاروں میل لمبی، ہزاروں میل لمبی، ہزاروں میل گہری، اور ہزاروں میل چوڑی ہے۔ لمبائی، چوڑائی اور گہرائی اس کی بہت زیادہ ہے۔ یعنی اگر دنیا کے تمام انسان اس میں ڈال دی جائیں تو دوزخ پھر بھی پکارے گی کہ مجھے اور بھی لوگ چاہیے، اور اللہ اور ڈال دے۔ انسان اس کی وسعت کا ادراک نہیں کر سکتا۔ تو اب اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم ذہنی صحت چاہتے ہیں تو ذہنی صحت کا پہلا اصول ہے زندگی کا مقصد پورا کرنا۔ ہم جو ہے نا جتنے لوگ بے مقصد ہیں، اس کا مطلب ان کی ذہنی صحت اچھی ہے۔ بے مقصد آدمی آوارہ گردی کر رہا ہے، کالجوں کے باہر لڑکے کھڑے ہیں، لڑکیاں ایسے ہی مطلب سامان کچھ نہیں خریدنا بازار میں، ایسے ہی گھوم رہی ہیں، وہ بے مقصد زندگی ہے نا۔ بھائی آپ بازار جا رہے ہیں یا جا رہی ہیں تو آپ کو سامان خریدنا ہے تو پلاننگ سے جائیں، 4-5 چیزیں خریدنی ہے، اور میرے پاس اتنا وقت ہے، اور بازار سب سے خراب جگہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد سب سے بہتر جگہ ہے، بازار انتہائی خراب جگہ ہے۔ تو ہم بازار میں جائیں گے، بس 1 گھنٹے میں ہم یہ کام کر کے آ رہے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ بے مقصد کام کر رہے ہیں وہ ان کی ذہنی صحت اچھی نہیں ہے۔ اب کسی کی ذہنی صحت کچھ زیادہ خراب ہے، کسی کی کچھ کم خراب ہے، لیکن دنیا میں تقریباً 80 سے 90% لوگوں کی ذہنی صحت خراب ہے، کیونکہ وہ زندگی کا مقصد پورا نہیں کرتے۔ اور اچھا، مسلمان جو ہیں ان کی بھی خراب ہے، کیونکہ مسلمان جانتے ہیں زندگی کا مقصد لیکن وہ عمل نہیں کر رہے، اور جو غیر مسلم ہیں وہ تو جانتے ہی نہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں نا، وہ جانور ہیں، وہ جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، ان کی کوئی زندگی نہیں ہے نا۔ یا جاپان کے اندر اس وقت جو ہے نا روزانہ 50 لڑکے اور لڑکیاں خودکشی کر رہے ہیں۔
जापान कहते हैं, और वो कोई जाहिल नहीं है, जापान को बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसकी गाड़ियाँ हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी मशीनें हम इस्तेमाल करते हैं। तो जापान जो है वहाँ पे क्यों होता है आपको, इसकी वजह क्या है कि 50 लड़के और लड़कियाँ खुदकशी करते हैं। वो इसलिए खुदकशी करते हैं, उसकी वजह क्या है मैं बता रहा हूँ वहाँ। और ये सिर्फ अभी से नहीं हो रहा, ये गुज़िश्ता 15-20 साल से खुदकशियाँ हो रही हैं और हुकूमत जापान परेशान है। आप गूगल पे जाके चेक करें, आपको पता चलेगा वो कि समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें, किस तरह कंट्रोल करें, कंट्रोल ही नहीं कर सकते। रोज़ाना की तादाद है 50 लड़के और 50 लड़कियाँ, वो छोटे बच्चे नहीं होते, वो सारे होते 17 साल 18 साल से 35 साल बालिग होते हैं सब। बड़े होते हैं, सब यूनिवर्सिटी वाले कॉलेजों वाले होते हैं, इतने से बच्चे नहीं होते, सब बड़े होते हैं और वो पढ़े लिखे भी होते हैं, उनमें कोई जाहिल नहीं होते, वो उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी होती हैं, यूनिवर्सिटी वाले भी होते हैं। लेकिन वो खुदकशी क्यों करते हैं, जब माटी उसके बारे में गौर करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि वो खुदकशी इसलिए कर रहे होते हैं कि एक लड़की चाहती है मेरा जो है ना ये टोक्यो यूनिवर्सिटी में दाखिला हो, अब 4 नंबर से उसका दाखिला रह गया, अब बेकार है जिंदगी, अब इतना बेकार है, सेट हो गए। अब सेट डिप्रेशन में चली और उसने खुदकशी कर ली। इसी तरह कोई किसी से कोई लड़का किसी लड़की से शादी करना चाहता है, अब लड़की डिमांड करी ये कर दो ये दो, उसके पास नहीं है पैसे नहीं है, वहाँ भी ये मसला। जापान इंतहाई दुनिया का महंगा मुल्क है, टोक्यो दुनिया का महंगा तरीन शहर है, वहाँ पे किसी के पास इतना सा कमरा होना तो बस उसी में शादीशुदा जोड़े, वहीं पे किचन है, वहीं पे सब है, एक ही कमरा बस बहुत है, इसी दुकान में, और वो करोड़ों रुपए का। हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं, पाकिस्तान में रहते हैं और इतनी सारी नेमतें हमारे पास हैं, सबके बड़े बड़े घर हैं, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हम समझते नहीं। वो चाहे कितने बड़े बड़े टाइल लगे हो, सोना है सोना लगा हो, लेकिन रहने की जगह नहीं है, ताज़ा हवा नहीं है, एक अजीब सी माहौल में बंद है ना बस। तो बहरहाल मामला ये कि वो खुदकशी क्यों करते हैं कि जो उनकी ख्वाहिश पूरी ना हो, जो उनका टारगेट पूरा हो, वो खुदकशी करते हैं। तो अब उन्हें जब तक इस्लाम की तरफ नहीं लाया जाए या जब तक वो इस्लाम को कबूल करे तो क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा, उसका नुकसान होगा वो इसी तरह खुदकशियाँ करते रहेंगे। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इतने पढ़े लिखे लोगों की ज़हनी सेहत का हाल ही है। खुद अमेरिका में खुदकशियाँ होती हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, खतरो गारत गरी बहुत ज़्यादा है, वो नज़र नहीं आता। पाकिस्तान की एक छोटी सी बुराई को वो इतना बड़ा वो कर देते हैं, पाकिस्तान में ये हो गया ये हो गया, जबकि पाकिस्तान में बुराइयाँ बहुत कम हैं, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है ना जी। और पाकिस्तान के बड़े से बड़े बदमाश लोग जो है ना, जो बिल्कुल बदमाश हो, वो भी अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, अपनी बहन का एहतराम करते हैं, ख्याल रखते हैं। वहाँ तो कोई ऊँची नहीं है, वहाँ तो खूनी रिश्तों का भी कोई एहतराम नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। यहाँ तो सब कुछ है। यहाँ बड़े बड़े बदमाश लड़के, मैंने खुद जेलों में इंटरव्यू किए हैं बड़े बड़े जराइम पेशा लोगों से, उनको पढ़ाया भी है, उनको समझाया, तो वो कहते हैं कि नहीं आपने क्या कहा, मेरी माँ वो है भाई, मेरी माँ तो मेरे लिए सबसे मोहब्बत वाली चीज़ है। बड़े से बड़े डाकू अपनी माँ के पाँव तले रोते हैं, पकड़ पकड़ के ना सिंध के अंदर, ऐसे बहुत जितना आप कितना भी बुरा समझ लो, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं अंदर से। इंसान से गलती हो गई, गुनाह हो गया, कोई सदा काट दी, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके अंदर अच्छाइयाँ भी तो हैं। कोई शख्स मुजस्सम शैतान नहीं होता, उसके अंदर अच्छाइयाँ भी तो होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। अब किसी में बुराइयाँ ज़्यादा हो गई तो हम उसे बुरा नहीं कहते, और जिसमें अच्छाइयाँ ज़्यादा होती हैं हम उसे कहते हैं ये अच्छा है, वरना अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर एक में होती हैं, थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ। तो जिस्मानी ज़हनी सेहत के हवाले से हम एक बात याद रखें कि ज़िंदगी का मकसद पूरा करना है। ज़िंदगी का मकसद पूरा करना है, ठीक है, और ज़िंदगी का मकसद इबादत करना है। बेशक। अब इबादत किसे कहते हैं ये समझने की बात है, ये अक्सर लोगों को नहीं मालूम। वो समझते हैं हमने टोपी रख ली, हमने नमाज़ पढ़ ली, हमने कुरान पढ़ लिया, ये तो इबादत है ही, लेकिन ज़िंदगी का हर काम इबादत है। असल चीज़ क्या है कि हमारी ज़िंदगी का हर काम इबादत है, लेकिन उसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि हर काम सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए करें, और दूसरी शर्त ये है कि हर काम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से। यानी आपकी अपनी सब्जी काटती है, सब्जी काटना इबादत है, घर की झाड़ू देना इबादत है, खाना पकाना इबादत है, स्कूल जाना इबादत है, घर में ख़वातीन वर्जिश करें उसका वो भी इबादत है। जो भी काम करना वो इबादत है, लेकिन उसकी शर्त है हर काम सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए करें, अपनी औलाद को खुश करने के लिए काम नहीं करेंगे अल्लाह को।
اولاد تو خود بخود جیب میں آ جائے گی, خود بخود راضی ہو جائے گی, میاں جو ہے نا خود بخود مان جائے گا. صحیح ہے نا. اصل چیز ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے. دنیا کا ہر کام صرف اللہ کو خوش کرنے کا, اور ہر کام اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اب مثال کے طور پر یہ جو بچے ہیں نا, اکثر میں نے دیکھا بہت ساری جگہوں پر بچے کیا کرتے ہیں, اب یہ بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں, تیسری کلاس میں بچے ہیں میرے سامنے, اب یہ فٹ بال کھیلنے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کے اسکول کے لڑکے ہیں 10-11, یہ لوگ فٹ بال کھیل رہے ہیں. فٹ بال یہ لوگ کھیلتے کم ہیں اور لڑتے زیادہ ہیں. یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, سب میں بہت دیکھتا ہوں, میں ان کے پاس چلے آتا ہوں, بھائی تم یہ لڑکی ہو رہا بھائی. پتہ چلا ہوتا ہے کہ کسی ایک نے بے ایمانی کی ہوتی ہے, شیطان نے کسی ایک کھلاڑی کو بہکا دیا, اس کا فاؤل ہوا, وہ فاؤل نہیں مان رہا. ارے بال جو فٹ بال کے اصول ہے, آپ اصول کے ساتھ کھیلو گے نا فٹ بال, جب اصول کے ساتھ کھیلو گے تو لڑائی نہیں ہوگی. جب آپ کرپشن کرو گے, جب آپ اصل پوائنٹ یہ, جب آپ کرپشن کرو گے, جب آپ کوئی غلط کام کرو گے, جب آپ فٹ بال کے اصول توڑو گے اور مانو گے کہ نہیں, تو جو اس ٹیم کے کھلاڑی وہاں سے لڑیں گے, اور بھائی نہیں 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 ہم نہیں مان رہے, ہم نہیں مان رہے, تو یہ اس طرح لڑائی ہوتی رہتی ہے. اور شیطان کا کام کیا ہوتا ہے, یہ ذہن میں, ہم دنیا میں جو کام بھی کریں شیطان ہم سب کے پیچھے لگا ہوا ہے چاروں طرف. آپ دیکھو باہر بھی شیطان لگا ہوا ہے, ہر جگہ لگا ہوا ہے, ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے. وہ کہتا ہے بس اس کو برقرار دو, یہ آسان آدمی ہے اور اس کا غصہ بڑا تیز ہے, اس کو پٹاؤ تاکہ چیخے چلائے. اس نے ایک کے مکہ مارا, دوسرے نے اس کے مکہ مارا, چل بھائی لڑائیاں شروع ہو گئی, پولیس کو بلا دیا. اگر پولیس آ گئی, اگر پولیس آ گئی چلو, اور پولیس والوں کے بھی مزے بدماش ہو گئے ہیں, انہوں نے بھی شروع کر دیے, او جی وہ پتہ چلا اتنی سی بات جو ہے اتنا بڑا ہو گیا. شیطان کا کام ہی ہے یہ میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی دی تھی, تو شیطان کے بہکانے کے طریقے یہی ہوتے ہیں. شیطان کیا کرتا ہے, یہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا, تلبیس ابلیس, علامہ ابن جوزی بہت بڑے عالم ہیں, ان کی کتاب میں اس میں لکھا شیطان نے کیا کیا, یہ انگلی میں شہد لگایا, شہد لیا شیطان نے اور ایک کی دیوار پہ لگا دیا, حلوائی کی دیوار پہ لگا دیا. اس شہد کو چاٹنے کے لیے مکھیاں آ گئیں, مکھیوں کو کھانے کے لیے کوئی بلی آ گئی, پھر بلی سے لڑنے کے لیے کوئی ڈاگ آ گیا, پھر کوئی ڈاگ, پھر جو جس کا ڈاگ تھا وہ کوئی پالتو تھا, وہ اس کی کڑھائی میں گر گیا. اب حلوائی کو غصہ آیا, اس نے ڈنڈا سے وہ نکالا, اس سے کس کا کتا ہے, اس کو مار دیا, اس نے اس کو مارا, اس کو مارا, او اتنا بڑا تھا. اور شیطان نے کیا کیا, صرف ایک دیوار پہ شہد لگایا. یہ میں نے پورا مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا, لیکن بالکل اسی طرح کی کہانی ہوتی ہے ساری. آپ ذرا دیکھ لو ہمارے گھروں میں یہاں پہ جو لڑائیاں ہوتی کیا ہوتی ہے, ایک رکشہ والا تیز چلا رہا ہے, مثال کے طور شیطان نے اس کے کان میں بھر دیا, تیز چل جلدی چل, یہ موٹر سائیکل ہی چلا رہے ہیں, ان کو اپنی مارو, ان کو یوں کرو. وہ پاگل لڑکا جو ہے نا وہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے, سوری رکشہ چلا رہا ہے, اس نے ان کو گرا دیا, اب ان کی چوٹ لگی, اب یہ اٹھے, ان کو غصہ آیا شاید کہ بھائی میں صحیح جا رہا ہوں, اس سے کیوں مارا. اب انہوں نے اس کو روکا, پھر اور جمع ہو گئے, پھر 2 تھپڑ ادھر پڑے, ادھر پڑے, کام خراب. تو یہ سب حربے اسکول میں کھیل. آپ اپنے ذہن میں کوئی جو ہم پاکستان میں رونا روتے ہیں کرپشن, تو کرپشن کیا ہے, آپ اپنے گھر میں کرپشن کر رہے ہیں. آپ جو ہے نا اپنے بیٹے کا حق اس کو نہ دو, اپنی بیگم کا حق اس کو نہ دو. گھر میں 4 سیب آئیں اور گھر میں 4 آدمی ہیں, اور یہ بچہ جو غلطی سے 2 سیب کھا لے, کسی کا دوسرے کا بھی سیب کھا لے, تو اس نے تو کرپشن کی. یا تو صرف پوچھ کے کھاؤ کہ بھائی یہ بس سیب لائے تھے 4 تھے, سب کے حصے کا 1 تھا. اب اگر آپ کھا رہے ہو تو پوچھ لو بھائی امی میں کھا لوں, میرا دل زیادہ چاہ رہا ہے, یہ میرے ایک سے مثلاً مجھے بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے, میں ایک اور کھانا چاہتا ہوں, امی کے یہاں کھا لوں, لیکن آپ ویسے کھا لو تو یہ تو غلط ہے. آپ نے ان کا حصہ کھا لیا, ان کو اگر فرض کرو امی کچھ کہیں بھی نہیں, تب بھی ان کے دل کو لگے کیسا ندیدہ ہے میرا بیٹا. تو آپ جو ہے نا یہ بہت بڑے بڑے اصول ہیں, اپنی زندگی اصولوں کے ساتھ گزارنے کا حکم دیا ہے نا, کہ آپ اس دائرے میں رہو. یہ جو کرپشن ہوتی ہے, کرپشن کی وجہ سے ذہنی صحت خراب ہوتی ہے. آپ دیکھ لو پاکستان کے جتنے سیاستدان ہیں سب کرپٹ, چند ایک کو چھوڑ کے بہت اچھے نیک لوگ ہیں, بہت اچھے, لیکن ظاہر ہے اکثریت جو ہے نا وہ برے لوگوں پر مشتمل ہے. اس نے اس کا مال کھا لیا ہوتا ہے, اس کی زمین کھا لی ہوتی ہے, یہ کر لیا ہوتا ہے, یہ کر لیا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں. اور وہ اس کو کوئی الزام کھاتا ہے, اچھا وہ کہتا ہے کہ جی اس نے کھایا, وہ اس کی ضرورت کھاتا ہے تم نے کھایا, حالانکہ سبھی نے کھایا ہوتا ہے نا, سبھی 2 نمبر ہیں, تو سب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں اور عوام کو بیرون بنا ہے نا, کہ بھائی نہیں تو اس نے کھایا, یہ اس پارٹی نے کھایا, اس نے کھایا. تو
تو جو کھا رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور اب تو سب دنیا کے سامنے آ گیا نا سوشل میڈیا کی وجہ سے. تو سب سے پہلی بات ذہنی صحت، ہمیں ذہنی صحت کا خیال رکھنا ہے. ذہنی صحت کے لیے ہمیں بامقصد زندگی گزارنی ہے، یہ کلیئر ہو گیا. نمبر 2، کرپشن نہیں کرنی زندگی کے اسی معاملے میں نا. جو اصول ہے ان کو فالو کرنا ہے. اگر ہم اصولوں پر عمل کریں گے تو کوئی مسئلے کچھ نہیں ہوں گے ہمیں. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ کہ ذہنی صحت کے لیے ہمیں کرنا ہے رشتہ داریاں نبھانا. ہمیں رشتے ناطے نبھانے ہیں، رشتہ داروں سے ملنا جلنا ہے، ان کی مدد کرنا ان کے کام ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر ہم ایسا کر لیں گے تو پھر سب ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، محبتیں آئیں گی، اور جب محبتیں ہوتی ہیں تو پھر صحت اچھی ہوگی. ابھی صحت خراب کیوں ہو رہی ہے؟ لوگوں کی ذہنی صحت خراب اس لیے ہو رہی ہے کہ محبتیں نہیں ہیں. اس نے اپنی دنیا الگ بنائی، اس نے الگ ایک کونے میں پڑا ہوا. ابھی بھائی کونے میں پڑھو گے تو مریض ہی ہو جاؤ گے. سب ایک دوسرے ملو گے جلو گے جس حد تک مل سکتے ہو. یہ نہیں بول ہر روز آپ مل سکتے ہیں، جس حد تک مل سکتے کم از کم فون پہ رابطہ کرو، باتیں کرو، کسی کے دکھ درد میں اس کے کام آؤ جس حد تک کر سکتے ہیں. تو رشتے ناطے نبھانا جو ہے بہت ضروری ہے کہ ہم رشتے ناطے نبھائیں تو اس سے ہماری ذہنی صحت. اب ہم تھوڑا سا جسمانی صحت کی کچھ چیزیں بتا رہے ہیں. یہ تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، میں اس میں بات کروں تو 6 مہینے تک آپ کو پڑھاؤں. یہ ایسے بہت سارے یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. تو اس میں اصل بات کیا ہے؟ ذہنی صحت کا تعلق جسمانی صحت سے بڑا گہرا ہے. اب ہمیں جسمانی صحت کا خیال رکھنا ہے. جسمانی صحت کا اصول کیا ہے؟ آکسیجن سے محبت کرنا. جسمانی صحت کا پہلا اصول آکسیجن سے محبت کرنا، یعنی ہمیں تازہ ہوا چاہیے. جتنی زیادہ آکسیجن ہمارے اندر جائے گی ہم صحت مند رہیں گے، ہمارے اندر خون کی کمی نہیں ہوگی اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی. زیادہ تر بیماریاں کیوں ہوتی ہیں کہ لوگوں میں خون کی کمی ہوتی ہے. تو زیادہ سے زیادہ تازہ ہوا لیں، مٹی سے بچیں، دھوئیں سے بچیں، گندگی سے بچیں اور تازہ ہوا کریں. آکسیجن جائے گی بس صحت مند رہے گی. آکسیجن جو ہے کہ ہماری انگلیوں کے اندر جتنے سیلس ہیں ہر سیل میں آکسیجن جائے گی، ہر انگوٹھے میں جائے گی، کان میں جائے گی، ہر جگہ آکسیجن چاہیے. خون کی صفائی کے لیے ضروری ہے آکسیجن. تو ہمیں تازہ ہوا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے رات کو جلدی سوئیں اور صبح اٹھنے کے بعد تازہ ہوا میں سانس لیں. جب نماز پڑھنے جائیں گے تو آپ کو کتنی آکسیجن ملے گی؟ دن بھر میں تو پھر تو دھواں مٹی، لیکن آپ کو اصل آکسیجن ملے گی صبح. مغرب کے بعد تو آکسیجن نہیں ملے گی. صحیح. اگر آپ درختوں کے پاس جائیں گے تو پھر آپ کو صحت کو نقصان پہنچے گا. مغرب کے نماز کے بعد آپ کو دن کے وقت باغ میں جانا چاہیے یا درختوں کے پاس جانا چاہیے تاکہ آکسیجن آپ کو زیادہ سے زیادہ مل جائے. ٹھیک ہے. تو جسمانی صحت کا پہلا اصول کیا بتایا؟ آکسیجن سے. ہاں بھائی آپ بتائیے. میں ان سے پوچھا ہوں آکسیجن سے پیار کرنا. اچھا اب ذہنی صحت کا پہلا اصول میں نے کیا بتایا تھا؟ ہاں یہ بتائیں گے سر. ہاں شاباش. زندگی کا مقصد پورا کرنا، یعنی عبادت کرنا. ہمارا مقصد ہے کہ ہم روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، عمرہ کریں. ہمارا مقصد ہے. کوئی بات نہیں، بہت اچھا بول رہے ہیں. ویری گڈ. پہلے ہماری زندگی کا مقصد ہے عبادت کرنا. ہر کام کس کے لیے کریں گے؟ امی کو خوش کرنے کے لیے نہیں. ہاں یہ ایک اہم بات ہے. امی کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کریں گے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. امی خود بہت خوش رہیں گی کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ ماں کی فرما برداری کرو، باپ کی فرما برداری کرو، ان کا کہنا مانو، ان کی خدمت کرو. لیکن ہم باپ کی خدمت باپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کریں گے بلکہ اللہ کو خوش کریں گے. تو باپ جو ہے خود بخود خوش ہوگا. اللہ اس کے دل میں خود محبت ڈال دے گا، خود بخود خوش ہوگا. جیسے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ آسمان میں فرشتوں کی محفل میں ہمارا ذکر ہمارے نام کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے. جب اللہ کا جتنا ذکر کرو گے، جتنا اللہ کو پکارو گے، اوپر آسمان پہ آپ ذکر. یہ جو نا جو روحانی طاقت ہوتی ہے نا وہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. اور ذہنی صحت کا تعلق روحانی طاقت سے. انسان کا دیکھیں جو میرے اندر روح ڈالی ہے وہ کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے. آپ کے اندر جو روح ڈالی ہے اللہ نے ڈالی. اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا
جب انسان کو بنانے کا ارادہ کیا جبرائیل علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ زمین کے کونے کونے سے مٹی اٹھاؤ اور مٹی اٹھانے کے بعد مجسمہ بناؤ. مجسمہ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اس میں اس مجسمے اور وہ انسان ہے. تو ہمارے اندر جو روح ہے وہ کس کے اندر ہے, تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہمارے اندر سب سے لطیف روح ہے جو نظر نہیں آتی, اور وہ گھوم رہی ہے ہمارے پورے جسم میں, اور ہماری شہر ایک سے زیادہ چلے جاتا ہے. میں تمہاری شہر ایک سے بھی زیادہ چلے جاتا ہے ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور اسی کی برکت سے ہم دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, چکھ رہے ہیں, چل رہے ہیں, اسی کی برکت سے. اسی کی برکت. تو اب آپ یہ بات سمجھیں, تو سب سے اہم بات کیا ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم جسمانی صحت چاہتے ہیں تو آکسیجن سے پیار کریں, اور دوسرا چیز بھی یاد کر لو, پانی سے محبت کریں. چلو یہ بھی یاد کر لو, پانی سے محبت. آکسیجن کے بعد پانی. بس سب سے بڑی چیز آکسیجن ہے. آکسیجن اگر مجھے نہ ملے, مطلب اگر فرض کریں کسی کا دم کتنی دیر میں انسان مر جائے گا, 10 منٹ اگر آکسیجن نہ ملے تو انسان مر جائے گا, بالکل اس کا دم گھٹ جائے گا, اس کی موت آ جائے گی. لیکن پانی اس کو کم از کم میرا خیال ہے 8 دن تک نہ ملے تو وہ مرے گا. 8 دن سے پہلے تو نہیں مرے گا, سوکھتا رہے گا. روزہ بھی رکھتے ہیں نا, روزہ ایک اللہ تعالیٰ نے پریکٹس دی ہے, تو وہ ایک اس کا طریقہ. ہاں, اب آپ سمجھو جسمانی صحت کا دوسرا اصول کیا ہے؟ پانی سے محبت, مطلب پانی پینا. پانی پینا مطلب یہی دو. ہاں, میں نے اچھے الفاظ یاد کرا دیا. جی جی, آکسیجن سے پیار کرنا, پانی سے یہ 2 چیزیں ہو گئی. اور تیسری چیز اچھی غذا کھانا. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے ہم وہ غذا کھائیں گے, وہ کھائیں گے, صحت مند رہیں گے. آپ بازار کے برگر کھاؤ گے, یہ بریانی چلے گی تو ظاہر ہے بھائی کبھی کبھار کھانے بھی صحیح, بریانی ایسی بات ہے, سب کچھ صحیح ہے, لیکن پہلے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چیزیں کھانی چاہیے. آپ کی محبوب چیزیں کیا تھی, چلو بتاؤ. میری رسول صلی آپ کا اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی لوکی, کھجور, جو کا دلیا, اور بھائی زیتون, شہد. آپ وسلم دمبے کا گوشت کھاتے تھے, بکرے کا گوشت بھی کھاتے تھے, بکرا یا بکری, اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے تھے. صحیح ہے. اور کیا کھاتے تھے, روٹی کے ٹکڑے شوربے میں ڈال کے, اسے کیا کہتے ہیں سمجھ میں, سرید. ہاں, سرید کھاتے تھے. اور ایک چیز ہوتی ہے ہریسا کھاتے تھے. اور ایک ہوتی ہے تلبینہ کھاتے تھے, جس میں جو اور کھجور اور کچھ چیزیں اور ہوتی تھی, گندم, تو یہ سب ملا ہوا وہ کھاتے. تو یہ ساری جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب غذا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کلونجی کھایا کرو. کلونجی کتنی بیماری سے ہو جاتی ہے, 99 بیماری سوائے موت کی. اور اسی طرح میٹھی دانہ کتنی بیماریوں سے بچاتا ہے, 50 بیماری. میٹھی دانہ کتنی بیماری سے بچاتا ہے, 50. ٹھیک ہے, تو ہم میٹھی دانہ بھی کھائیں گے. صحیح ہے. میٹھی دانہ کو کھانے کا طریقہ کیا ہے, اماں سے کہو کہ بھائی کھانے میں ہنڈیا میں کلونجی بھی ڈال دو اور میٹھی دانہ بھی ڈال دو, تھوڑا سا, گھر کے سب لوگ کھا لیں گے تو سب لوگ بیماریوں سے بچ جائیں, 99 بیماریوں سے, 50 بیماریوں سے ان شاء اللہ. صحیح ہے. تو ایسی رسول اللہ کی محبوب غذائیں کھانا ہے. اور اس میں ایک اور اصول بھی ہے کہ اچھی اور متوازن غذا کھائیں. اچھی غذا کا مطلب ہے تازی ہونی چاہیے غذا, باسی نہیں کھانی. کوشش کریں باسی نہ ہو. باسی کیوں ہو, ہم کم کھانا بنائیں اور وہ ختم ہو, ہم بانٹ دیں, بڑے سے سنبھال کے رکھ دیں. تو اچھی غذا اور متوازن غذا میں دالیں اور سب چیزیں شامل ہیں, متوازن. ٹھیک ہے, یہ والی. اور اس کے علاوہ ہے ہاں تعلیمی صحت. یہ ابھی ہم نے 2 صحت کی 2 قسمیں بتائی ہیں, تیسری انشاءاللہ تعلیمی صحت ہم بعد میں بتائیں گے. صحت کی ایک اور قسم ہے, اسے کہتے ہیں تعلیمی صحت. صحت کی 3 قسمیں ہیں. میں نے جان بوجھ کے شروع میں آپ کو 2 بولا تھا تاکہ جو کامن ہے وہ آپ کو پتا ہے. ایک اور ہے جو میں نے ڈسکور کی ہے الحمدللہ, جس میں میں نے ریسرچ کی ہے, تو وہ تعلیمی صحت ہے. اس پر انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ لیکچر کریں گے. اب ہم کسی اسکول کے اندر کریں گے, آپ کو بھی بلائیں گے.
اسکول کے اندر وہاں پہ تو آلریڈی بچے ہوتے ہیں نا, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں, تو اس سے آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا اسکول کے اندر. بلکہ آپ کی جو کتابیں جاتی ہوگی نا کسی اسکول والے سے بن کر